آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام قلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث آدم بابن بسر سامان رضی قبلہ دیمر رکا و امام۔ یا غوث آدم بابن بسر سامان رضی قبلہ دیمر رکا و امام۔ قلم غوث اعظم مدد غوث اعظم، قلم غوث اعظم مدد غوث اعظم، قلم غوث اعظم مدد غوث اعظم۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آج سے کھڑی شریف آج سے کشمیر رومی کشمیر اپنے سرکار فرمائے پیر پیراں میر پیراں شاہ شان بنزی۔ پیر پیراں آج سے کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے پیر پیراں میر میراں شاہ شان بنزی، آفرے زوہ قدم افتاد کا دستگی، آفرے زوہ قدم افتاد کا دستگی۔ میاں صاحب ارشاد فرمائے جے تو قرب کہانی دوڑے بندہ تھک میرا۔ میاں محمد صاحب کیا فرمانے جے تو قرب کہانی دوڑے ہیں جائے دسیں کیا کر، تو اللہ نے نزدیک ہونا چاہنا ہے، اللہ نے دوست بننا چاہنا ہے، اللہ نے ولی بننا چاہنا ہے، پھر تو کیا رکھا ہے؟ میں یہ اگر بہت تصویریں جکو تو بہت داڑیاں بتاؤ تو یہ وہ کرو، نہیں انہیں عشق لیے نہیں آئندہ سے۔ میاں محمد صاحب کھڑے ہیں فرمانے سگے درگاہ میرا چھو چخائی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا چھو چخائی قرب ربانی کہ بس شیرا شرف دارت سگے درگاہ جینا۔ میاں محمد صاحب فرمانے جے سو ہی لے باج وسیلے کریے ناد لے، پہاڑ بڑی دا پار نہ ہوتا تو باج بتا نہ گلے۔ پہاڑ بڑی دا بندے نے گنا نے مداوا دے رہا ہے، اس کا آواز دے رہا ہے، وہ عمل نہیں ہونا، اس نے ایسا گنا دھونے ایسا اللہ نے بندے کی ضرورت ہونی، اللہ نے بندے کی ضرورت ہونی۔ اتنا کیونکہ کی واقعہ یاد آیا سرکار نبی پاک نے حضور والیہ نے نبی پاک نے حضور والیہ نے کچھ بعد میں غیر مذہب لوگ آئے، نامانی سیتنے چاہے نبی پاک نے آج ایک مہمان کی ایک صحابی کو وعدہ کیا کہ تم انہوں نے خدمت کرنی، وہ ایک جگہ ایسا تو مہمان وہ سرکار نبی پاک نے سیچ آیا، سرکار نبی پاک وہ گل کی راتی جتنا دودھ سا نہ کرا جتنا وہ سارا وہ پی گیا، راتی نبی کارپوریشن ہوئی وہ بسرے بھری گیا، خواب کری گیا۔ ان میں ایک واقعہ میں سنان لگا، اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اصل نبی پاک نے کتنا اعلیٰ دسپینہ ثبوت فرمایا، کتنے اعلیٰ اخلاق دسے کہ اس طرح اعلیٰ اخلاق انسان نہ پیش ہو۔ یہ دشمن جڑے تو کافر تا دشمن تا مشرک بیدی رد لوگ بھی تو سامنے گرویدہ ہوئی جیسے وہ یہاں کیا ذاتی اور مہمان صاحب نبی پاک نا اس کا ایسے سارے بنے دودھ بھی جو بھی آتے ہیں روٹی بھی کھائی،
रात उसे गल की आदमी पूरे बिसरे भरी गया पूरे बिसरे ओरा का मानसा वो गंदे करी गया सवेर हुई वो जब ऐसा ना हो मेहमान वो जाई क्या बिस्तर अपने दरवाजे में पीछा से पिए उसका वही की थी ना जिससे पैसा दूध पी गया सारे का रहना रोटी खाई गया सारे जो ऐसे कपड़े करने के लिए गया बिस्तर करने के लिए गया वो शर्मिंदा साहब तो कि मैं जो है कराए सारे की रसोई पाया दूध भी पी गया सारे रोटी भी खाई है उन तक को उसका इखलाक कैसा उसका अमल कैसा उसका काम किया नबी पाक ने उसका कैसा अलग तरीन इखलाक पेश फरमाया वैसे कि उस दरवाजे पे छपी रहा वो बंदा जरा था मेहमान दरवाजे पे छपी रहा तो जब सरकार तस्वीर लाया ना तो वो मारी शाह नसीया कह क्या ना उससे जो मकबे आदायत थी नबी पाक ने उसमें इस्लाह कर फरमानी थी और नसीब याद है क्या तो उसकी जगह बुद्ध था ना बुद्ध जिसने वो प्रस्तुत करना था पूजा करना था जिस पुतनी को पूजा करना था उसने प्रस्तुत करना था और उसकी याद है उसे चोरी गया उस कमरे रात सोता ना तो वो जनाब है वो बुद्ध थे चोरी गया क्या जी कि उसकी याद है वो मैं तो अपना खुदा से चोरी है तो मैं जुदा तो उसके ये शक दसने नबी पाक ने तशरीफ लाया ना सरकार क्या वो तक बिस्तर पर है गंद पे है बिस्तर पर है गंदगी सरकार नबी पाक उन बिस्तर की तोहमत शुरू की था सरकार ने खाली ही ना बिस्तर की नहीं उठता सरकार ने अवलीन आखिर नबी पाक ने मतलब फरमाया क्या माँ अरसलना का इला रहमतुल आलमीन ऐ नबी पाक असा तमाम जहाना ने वास्ता सरकार की रहमत बनाई गई इस सरकार खाली मुसलमानों से रहमत नहीं बल्कि दूसरी कौम जरिए उनकी भी सरकार की वजह न छूट मिली मतलब एक काफिला या मुनाफिक का तो उसकी 10 साल बाद उसकी दो साल ने अंदर उसकी गिरफ्त होनी थी लेकिन नबी पाक रहमतुल्लाह मिल सरकार नहीं बचा न ले वो बंदा था उसकी बजाय 2 साल 10 साल में गिरफ्त हुई 15 साल में गिरफ्त हुई सरकार ने सबब वो दसने जरा वो बंदा आया ना वो मेहमान जरा कमरा गंदा करी गया था पड़ी गया था जिसे खराब करी गया था ये वाक्य मोरूम साहब अपनी मसली चीज ने देखे एक भी याद रखो आजकल दौर ऐसा नहीं कि लोग दसने सजी मारने खबी बयान करने या सच बयान करने तो लोगों की गवाही लगता है चोरना झूठा था चोरना असल चीज वो ही है तेरी सच है असल चीज है अल्लाह का फरमान है नबी पाक में फरमान है असहाबा करम में फरमान है एलियन मतलब शेर खुदा में फरमान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है इमाम हसन इमाम हुसैन का फरमान है असल फरमान ये ना तो फिर बंदा अपना कुछ झूठ मारे अपना सजी खबी मारे तो सच झूठ में झूठाई सच में
تو پھر کیا ہونا؟ اس بات میں اثرات غلط ہونے. اصل میں اسلام نبی پاک کا سکتا سیتا سچ بولو. نبی پاک فرمایا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دغا نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، آرام نہ کھاؤ، کسی کی پریشان نہ کرو. سب میاں صاحب بھی بولے، میاں صاحب ہمارے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے. مسجد ٹا دے. آج ہمارا اسی نا لیکچر وہ بڑا مقام نہ ہو سی انشاءاللہ، کیونکہ آج ہمارا موڈ بھی جو ہے صحیح ہے. تو انشاءاللہ بیان بھی جو ہے دیکھو کم جگہ اللہ واسطہ کرو نا، اس کام کی اہمیت ہونی، اس کام کا اثر ہونا. اصل کی بزرگوں نے ایک گل فرمائی کہ کم کرو اللہ واسطے. نہیں پاک اصل کی رستہ دسیا کہ تُس اللہ واسطہ کم کرسو تو پھر تمہیں کام نہ اس اچھا اثر پیدا ہو سکتا. وہ میں گل کرنا سا کہ سرکار نبی پاک جناب وہ جو گندے کپڑے سن نا اس نے بسرے شسرے جڑے گندے کری گیا مہمان اس کو دھونا شروع کیا تو اصحابہ کام سے شروع ہے. آنے یا سنا ایک کم است نابق جگہ کرساں ڈیوٹی جیسا ایک کپڑے است ہو سان ایک بسرے است ہو سان اساں کی جناب اساں کی ڈیوٹی لا کس کیا؟ صحابہ کرام نے کیا. نبی پاک نے فرمایا کیونکہ وہ مہمان میرا سی ہوں تو کو سرکار نے کتنا اونچا مقام ہوا. تو سرکار نے اس کی نے گندگی والے کپڑے سن انہوں کی تو ہے سرکار کچھ ہے یہ جسم خاک لا بعد میں پاک، یہ جسم خاک لا بعد میں پاک. نبی پاک کی ذات گرامی اللہ کی بات یہ بات یاد رکھتی ہے کہ سب سے پہلے ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. سب سے پہلے ذات جو ہے اللہ کی ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے تو سب سے عالی ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے بڑا دینے والا ہے، سب سے سب شہنشاہوں بادشاہوں کہ وہ عالی ہے، بزرگ ہے. اللہ جس کو کہنا ہے اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ بھلے یہاں چھپو وہ سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہی ہے. وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شان، اللہ کی قوت، اللہ کی مقام کو سمجھنے ٹھوکر کہا جاتا ہے، غلطی کہا جاتا ہے. جو مقام اللہ کا ہے وہ اللہ کا مقام وہ اس کو جو ہے وہ اس سے ہی اللہ کے مقام کو نہیں پا سکتا. وہ اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، وہاں تک جانے خدا تک کو پانے کے لیے اللہ کے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ولی اللہ. ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کو دوست، ولی کہتے ہیں دوست کو. ولی اللہ اللہ کے دوست. یا قرآن میں اللہ نے ولی کی بہت سی صفات بیان کی تھی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ولی وہ ہے جو نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اچھے کام کرے، برے کام سے نفرت کرے، غیبت سے نفرت کرے، جھوٹ سے نفرت کرے، اچھے اعمال اختیار کرے، حج کرے، نمازیں پڑھے،
ज़कातें दे, यानी अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करे, अताअत करे। जब वो ऐसा करेगा तो फिर क्या बनेगा, वो अल्लाह का दोस्त बनेगा। ये नहीं कि एक बंदा काम शैतानों वाले करे, काम बेईमानों वाले करे, काम दगाबाजों वाले करे, काम जो है वो फसादियों वाला करे, तो कहे मैं वली अल्लाह बन जाऊं। कुरान ने इस बात की नफी की है। कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने बहुत सी सफात औलिया किराम की बयान की। एक तो कि अल्लाह के जो वली है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये जो मैं बात बयान करता हूँ ये जामे बात है। ये अल्लाह के वली जो है, अल्लाह के दोस्त जो है, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। वो दूसरा ये है को अल्लाह के हर हुक्म की तामील करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए, उससे गलती न हो जाए, अल्लाह नाराज न हो जाए, तो कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें। यहाँ मैं एक कौन क्या पढ़ता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह को वली है उसमें दो बड़ी सिफतें अल्लाह ने बयान की हैं। और तो बहुत सिफतें हैं, बहुत से बात हैं मोहम्मद की। मोहम्मद नमाज़ें पढ़ता है, मोहम्मद हज करता है, मोहम्मद ज़कात देता है, मोहम्मद रोज़े रखता है, शरीर की पैरवी करता है और शरीर की नाफरमानी करने से गुरेज करता है। कौन? मोहम्मद। ये नहीं कहा हुआ है जो कुछ है सब कुछ रगड़ गया और बाद में कहा हुआ है जी मैं तो वो तो आवाज में उठता हूँ भाई। ये बात में कई मौका मिला तो बताऊंगा, आवाज में भी ऐसे अल्लाह वाले होते हैं जिनको कहते हैं अब्दाल। अरबी में अब्दाल उड़ने वाले फकीर को कहते हैं। अरबी में अब्दाल अल्लाह के वो बंदे जो उठते हैं, साहिब परवाज़ है। इस बात की तशरीह जो है ये दाता साहब ने की है, अपनी किताब पर समाजू में की है। वो बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, साहिब नजर हुए हैं, कुतुब की किताब हुए हैं। और उनका दाता साहब का ये मुकाम हुआ है, दाता साहब के बंदे जनाब गौसपाक ने अरशाद फरमाया। दाता साहब के बंदे जनाब गौसपाक अरशाद गिरामी है, अगर दाता साहब मेरे वक्त में होते, अगर दाता साहब मेरे वक्त में होते मैं उनकी बात करता। इतनी पाई की शख्सियत बुजुर्ग हुए है। मैंने दादा साहब को 3 दफा ज़ियारत की है। इनका चेहरा गोल है तो दाढ़ी में बाल क्या, उसके बाद जो है उसमें शायद तिल्ले की तारों की तरह उनके जो है ना दाढ़ी के बाद बाल वो चमकदार है। चेहरा जनाब का गोल है, कद जनाब का बुलंद है, कद जनाब का कम अज कम 2 गज के लगभग है, 2 गज के लगभग जनाब का कदम मुबारक है। क्योंकि मैंने जनाब दाता साहब को 3 दफा या 4 दफा अंदाज़न देखा है। दाता साहब वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे लिए 3 दफा दुआ फरमाई है। और मैं वो खुशकिस्मत बंदा आपसे कलाम कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो बंदा कलाम कर रहा हूँ कि नबी पाक ने मेरे लिए दुआ फरमाई है और मेरे लिए हुक्म फरमाया। एक ख्वाब में वो से मैं तोहफे लेकर जाता हूँ नबी पाक के हजूर आलिया में। तो नबी पाक एक बुजुर्गों को भेजे मेरे पास, जाओ उसको कहो कि जो तोहफे मेरे लिए लाए हैं वो दे दो। जो मेरे लिए तोहफे लाए हैं तोहफे सरकार को मारे तो हमें क्या,
تو یہ درود ہے نا، نبی پاک کی تعریف کرنی، نبی پاک پر درود پڑھنا، سرکار کو یاد کرنا، سرکار کے عشق ہے، محبت ہے، یہی تو ہمیں سرکار کے سرکار وہ ہمارے تو ان کے دیکھو وہ درود شریف جو ہے نا اس کا ایک مقام ہے نا، نبی پاک کا شاد گرامی ہے نا، نبی پاک سنتا ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس پر 10 بار رحمت فرماتا ایک۔ پھر جو نبی پاک پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 2۔ پھر اللہ اس بندے کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 3۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے جو نبی پاک پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، نبی پاک 10 عافیت کے دروازے اس پر کھولتے ہیں، اس بندے پر جو نبی پاک کا درود بھیجتا ہے 10 عافیت کے دروازے کھولتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس کے 10 درجات بلند کرتے، پھر اللہ تعالیٰ 10 ضرورتیں اس بندے کی پوری کرتا ہے۔ نبی پاک کا شاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یہ نبی پاک کا شاد گرامی ہے کہ جو بندہ مجھ پر زیادہ درود شریف بھیجا ہے وہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اب لکھنا یہ ہے کہ نبی پاک کا شاد گرامی ہے، نبی پاک کا شاد گرامی ہے، نبی پاک نے ساتھ سنا ہے الانسان مرکب الخطائے والنسیان، آدمی بھولیوں کا مرکب ہے اور خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کا انسان مرکب ہے، انسان گناہ بھی انسان سے ہو جاتا ہے، انسان سے انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر غلطی ہو گئی تو بس ختم ہو گیا جی، بس سب معاملے ختم ہو گیا، نہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھ پایا، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بلند ذات ہے، اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے۔ وہ ایک بزرگ سے نا، ان کے پاس ایک بندہ گیا، وہ کہنے لگا جناب ان بزرگوں کو کہ جناب میری بخشش کا سبب کیا بنے گا، میری بخشش کا سبب کیا بنے گا، میں کس طرح بخشا جاؤں گا؟ وہ بزرگ ولی اللہ تھے، اللہ والے صاحب نظر تھے، جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے رحیم کریم ہوتے ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں، کرم کرنے والے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، بخشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اس بندے نے جا کر ان بزرگوں کو کہا جناب میری بخشش کا سبب کیا ہوگا، میں کس طرح بخشا جاؤں گا؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، وہ ولی اللہ فرمانے لگے بھائی کیا ہوا ہے؟ اتنا مجھ سے بہت بڑی گناہ سرزد ہوئے ہیں، مجھ سے بہت بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اب مجھے اپنی بخشش کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ بزرگ سے ولی اللہ سے انہوں نے فرمایا تمہیں ایک بات بتا دوں،
اللہ اس مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ نہ کرے اور وہ گناہ اس سے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ بخشش کرے۔ یہ دیکھیں قرآن میں الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات جو ہے رحم کرنے والی ہے اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، بخشش کرنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے، وہ بزرگ کہنے لگے، فرمانے لگے بھائی تم توبہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جو صحیح توبہ کرے، صحیح گناہوں سے توبہ کرے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح کہ اس نے گناہ کیے ہی۔ یعنی توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ صحیح توبہ کرنے والا اس کا مقام یہ ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور دادا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، کشف الوجوہ میں لکھا ہے کہ خدا کے رستے پر چلنے والوں کو پہلا کام توبہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رستے پر چلنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ پہلے سچی توبہ کرے۔ اور اس توبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں، آیائے علوم میں، کیمیائے سعادت میں، آیائے علوم میں، یہ آیائے علوم کی 4 جلدیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ آیائے علوم تینوں کو زندہ کرنا۔ یہ جو ہوئے نا امام غزالی صاحب، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے عجیب نکتے بیان کیے ہیں، مطلب بڑی بڑی راز کی باتیں بیان کی ہیں، بڑے بڑے علم کے نکتے بیان کیے ہیں۔ ہم اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء آپ کو بڑے بڑے عجیب نکتے بیان کریں گے۔ آج صبح کے وقت میں ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا، علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کے پاس ایک دریا ہے، گھر کہتے ہیں زمانے کو، بہر کہتے ہیں زمانے کو، اور دریا اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہ زمانے کی حرکت سے ہوتا ہے، زمانے کی دباؤ سے ہوتا ہے، زمانے کی حرکت سے ہوتا ہے، یہ دریا کہتا ہے۔ اور دریا کیا نا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو کوئی اس کی ثبوت پیش کرے، کوئی ثبوت پیش کرے، اللہ کے وجود کا ثبوت پیش کرے۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ وہ ہستی ہے جن کے مطلب نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، انا من نور اللہ، اور یہ نہیں، اور ایک اور حدیث ہے